السلام علیکم ایوری ون، کیا حال چال ہے آپ لوگوں کے؟ سوچا آپ لوگوں سے ون آن ون تھوڑی سی بات ہو جائے، اور وہ بات کیا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پہ اسرائیل کے حوالے سے جو ہے نا کافی زیادہ باتیں پھیل رہی ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں، اسرائیلی جو ہے وہ ان کے کیا پلانز ہیں، اور ریڈ ہائفر جو ہے وہ آج کل بڑا مشہور ہوا ہے۔ اگر آپ لوگوں کی نظروں سے گزرا ہوا ہو، اگر آپ لوگوں کے کانوں میں نہیں سنا ہو، زیادہ تر اس کا ہوا پھیلا تھا سما ٹی وی کے پروگرام میں، جس میں کیا نام ہے ان کا، کوئی عالم ہے شاید، اور انہوں نے، میں نام اس کا کر رہی ہوں، تھوڑا سا ذہن میں نہیں آ رہا میرے، کبھی آ رہا ہے ایک ورڈ آ رہا ہے پھر نکل رہا ہے، تو کچھ نام ہے ان کا حضرت کا، اور ان کی بدولت مجھے بھی ایک نئی چیز کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چلا کہ ریڈ ہائفر بھی کوئی چیز ہے۔ اب کیونکہ انگریزی میں بولا جا رہا ہے تو اس کا نہیں سمجھ میں آتا، اچھا کیا واٹ از دس ریڈ ہائفر، تو قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، میں نے خود بھی پڑھا ہوا ہے، سورہ بقرہ میں ہے، اور بنی اسرائیل میں ہے، وہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب جہاں جہاں بھی کلام کیا گیا ہے اس میں ان کا ذکر ضرور ہے کہ ریڈ ہائفر ریڈ ہائفر ریڈ ہائفر کو انہوں نے پوجنا شروع کر دیا تھا۔ اور جہاں پہ یہ پورا کا پورا واقعہ بیان ہوا ہوا ہے کہ جیسے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور سینا پہ بلایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مطلب اپنی موجودگی کا اظہار کیا، ان کو بتایا کہ میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو اور لوگوں کو عبادت کا دو، اور جو بنی اسرائیل ہیں جو فرعون کے قبضے میں ہیں وہ ان کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ان کو وہاں سے نکال کے لے کے آؤ، تمہاری زندگی کا مقصد بیسیکلی یہ ہے، تمہیں اسی لیے میں نے سیو کر کے رکھا، ورنہ تم بھی انہی میں سے شمار تھے اور تم بھی انہی میں قتل ہو جاتے، مارے جاتے۔ تو بنی اسرائیل کو وہاں سے نکال کے لے کے گئے، اور بنی اسرائیل نے ہی کیا کیا کہ حضرت ہارون علیہ السلام جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ ہی اللہ نے ان کو اپنا پیغمبر بنایا اور ان کو بھی پیغمبر کیا، اور کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان جو تھی وہ اتنی صاف نہیں تھی، وہ واضح طور پہ بات اپنی جو ہے وہ کر نہیں پاتے تھے، لکنت تھی شاید ان کی زبان میں، بات نہیں ٹھیک طرح سے کر پاتے تھے، اپنا بیان نہیں کر پاتے تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام کو نبی کیا اللہ نے، اور اس کے بعد پھر جب 40 روز کا اللہ نے وعدہ کیا اور 40 روز کے لیے ان کو وہاں پہ بلایا طور سینا پہ، اور وہاں پہ ان کے اوپر جو ہے وہ تورات نازل کی، اور یہ سارے واقعات ہوئے۔ اس کے بعد پھر جب وہ واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل جو ہے، کیونکہ وہ بنی اسرائیل کا شیوا تھا، وہ اندیکھی چیز کو ماننا نہیں چاہتے تھے، قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ بہت سارے ان کے اوپر ایسے واقعات تو ہو چکے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کافی سارے عذاب نازل کیے، لیکن جب توریت والا واقعہ ہوا، توریت ان پہ نازل ہوئی، 40 دن کے لیے طور سینا پہ چلے گئے، اور واپس آتے ہیں اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچڑے کو بنایا ہوا ہے، سامری جادوگر جو تھا اس نے ایک بچڑا بنا لیا، لوگوں سے بولا کہ تم ایک اندیکھی چیز کو کیسے پوج سکتے ہو، کس طرح سے، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان تو وسوسے ڈالتا ہی ہے، اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا، اس نے سامری جادوگر کے ذریعے سے اور فرعون کے ذریعے سے ان کے دلوں میں دھاک بیٹھانے کی کوشش کی کہ نہیں نہیں یہ دیکھ لینا اب ایسا ہوگا ویسا ہوگا، تو اب ظاہر سی بات ہے جب فرعون کے دربار میں جا کر کے وہ ان کو للکار رہا ہے، ان سے بات کر رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، تو وہ تو پھر ڈر گیا نا، اس نے بولا کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے میری قوم کو واپس لے کے آنا ہے، میں تو بنی اسرائیل کو اس طرح سے آزاد نہیں کر سکتا، مجھے تو چاہیے ہی چاہیے، اور انہوں نے ایک بچڑا پوجنا شروع کر دیا۔ ریڈ ہائفر کے بارے میں کیونکہ مجھے بہت زیادہ معلومات نہیں ہے، سورہ بقرہ میں میں نے پڑھا ہوا ہے جس میں ایک گائے کو کہا گیا تھا کہ آپ لے کر کے آؤ، کیونکہ ایک واقعہ تھا جس میں ایک بندے کو قتل کر دیا تھا، اور ہر بندہ ایک دوسرے کو الزام لگا رہا تھا، اس نے مارا اس نے مارا اس نے مارا، کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ کس نے مارا بیسیکلی اس بندے کو، تو ایک اللہ تعالیٰ نے ہی پیغام بھجوایا کہ اپنے نبی کے ذریعے کہ جاؤ اور جا کر کے ان سے بولو کہ میں تمہیں اس بات کا پتہ لگا لیتے ہیں، ایک کام کرو، ایک گائے جو ہے نا وہ ڈھونڈو جو اس طرح کی ہو، بتایا نہیں کہ کس طرح کی ہو، لیکن یہ بتایا کہ گائے جو ہے نا وہ لے کر کے آؤ۔ پھر وہ اتنے سارے سوال شروع ہو گئے بنی اسرائیل کی طرف سے، اچھا گائے کیسی ہو، اس کا قد کاٹ کیسا ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، کس نسل کی ہو، کیسی ہو، یہ سارے جواب بھی ہے نا ان کو دینا شروع کیے اللہ نے کہ اچھا اس طرح کی ہو، یہ ہو، اس طرح کو ہو، ساری چیزیں کرنے کے بعد وہ گائیں جب لے کر کے آئے تو، اور گائے کو جب مارا گیا اور اس کے گوشت کے ساتھ میں ایک ٹکڑا جو ہے وہ اس کی لاش کو مارا گیا، اور وہ لاش اٹھ کر بیٹھ گئی، اس نے بتایا کہ مجھے قتل کیا کس نے ہے، اور جب ان کو لگا اچھا یہ تو ہے واقعی اللہ تو ہے،
پھر وہ مسلمان ہوئے، پھر انہوں نے اللہ کی عبادت شروع کی، لیکن پھر ان کے دل میں یہ تھے ہی نہیں اللہ کی عبادت کرنے والے، تو وہ پھر سے منکر ہو گئے، پھر سے کافر ہو گئے۔ پھر آگے چل کے ایک جگہ پہ جہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، جہاں پہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے، بنی اسرائیل کو ان کے کفر کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، تو وہاں پر بھی ایک ذکر ہے کہ سامری جادوگر نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے قدموں کی جو خاک تھی وہ اٹھائی اور اس کے ساتھ ایک وہ بنا لیا، گائے بنا لی، اور وہ پتہ نہیں زندہ ہو گئی یا بات کرتی تھی یا کیا کرتی تھی، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واقعی سب سے پہلے جو دیکھا وہ اس کا بت ہی دیکھا تھا، اس گائے کو نہیں دیکھا تھا، گائے کیا تھی کیسی تھی اس کو نہیں دیکھا تھا، صرف بت کو دیکھا تھا، اور بتوں کو وہ پوج رہے تھے۔ تو جس پہ ان کو غصہ آیا، انہوں نے سارا غصہ اپنا حضرت ہارون علیہ السلام پہ نکال دیا۔ انہوں نے بولا کہ میں تو اپنی جان سے جاتا، آپ تو مجھے مارنا شروع ہو گئے، پہلے یہ تو پتہ کر لیجئے کہ بات اصل میں معاملہ تھا کیا، میں کیوں ان کو ایسا بولوں گا، میں کیوں ان کو اس کی راہ پہ چلاؤں گا۔ تو یہ واقعات ہے۔ اب ریڈ ہائفر کا جو اصل میں مسئلہ یہ ہوا نا کہ جب وہ واقعہ ہوا نا، تو ظاہر سی بات ہے بنی اسرائیل کو تو ہر چیز کے بارے میں پتہ، ان کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں، یہ واقعات مختلف ادوار میں ہوتے رہے ہیں، اور ہر جگہ پہ آپ قرآن میں دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ وہ پہلے مان لیتے ہیں، پھر اس کے بعد منکر ہو جاتے ہیں۔ تو ان کا یہی وتیرہ رہا ہے ہمیشہ سے۔ پھر آگے سے ہر آیت میں ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ تم لوگ ہر بات پہ منکر ہو جاتے ہو، منع کر دیتے ہو کہ نہیں ہم مسلمان نہیں ہیں، اور پھر آگے سے یہ بحث کرتے ہو کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس طرح سے پایا، حالانکہ آپ کے باپ دادا، سب لوگ جانتے ہیں، بنی اسرائیل اس بات کو جانتے ہیں کہ ان کے باپ دادا نے کیا کیا، ان کے اوپر کون کون سے عذاب آئے، ہر چیز کا علم ہے ان لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو اسرائیلی ہیں، ان کو ہر چیز کا بارے میں معلوم ہے کہ کب کیسے کون سے عذاب ان کے باپ داداؤں پہ آئے ہیں، اور انہوں نے کب کیسے اسلام کا قبول کیا ہے، لیکن ان کے دل نہیں مانے، واپس سے یہودیت پہ آ گئے، واپس سے انہیں سب چیزوں پہ آ گئے۔ اب جب ان لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کو یہ سب چیزیں کرتے ہوئے پایا تھا، اور جب پایا تھا تو پھر خود کیوں اس چیز کے اوپر لگے پڑے ہو، جب پتہ ہے کہ باپ دادوں کے ساتھ میں ہوا کیا تھا، اس کے باوجود بھی آپ لوگ جو ہو وہ اپنے وتیرے سے ہٹ نہیں رہے ہو۔ ابھی ریڈ ہائفر کا جو قصہ شروع ہوا ہے وہ یہ شروع ہوا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ جب ظاہر سی بات ہے ان کی ریسرچ ہے اس چیز کے اوپر، ان کے باپ دادوں کے ساتھ ہوا کیا، کیسے ہوا، وہ سب چیزوں کے بارے میں ان کا علم ہے، ان کی ریسرچ پوری ہے، اور لیکن اپنے ایمان سے نہیں ہلتے وہ لوگ، ٹھیک ہے۔ جو ان کا ایمان ہے کہ اللہ پہ نہیں یقین رکھنا تو نہیں رکھنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ماننا تو نہیں ماننا، تو ان کا وہ ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ریڈ ہائفر کو، مطلب کہ جو ایک بچڑا تھا، لال رنگ کی گائے تھی، گائے کا بچڑا تھا، اس بچڑے کو پوجا تھا ان لوگوں نے، اور تب ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ان کے حالات بدل جاتے تھے، کیونکہ وہ جادو تھا نا، اب جادو تو ظاہر سی بات ہے سر چڑھ کے بولے گا ہی بولے گا، وہ پھر کسی بھی قسم کا ہو، تو انہیں لگتا تھا کہ یہ بڑی مقدس ایک چیز ہے، رائٹ، ایک مقدس چیز ہے، جو ان کی کتاب میں بھی اس طرح سے بیان فرمائی گئی کہ ان کے باپ دادوں نے ایک بچڑا بنایا تھا، ایک سامری جادوگر تھا، اور فرعون تھا، اس کے دور میں یہ سب چیزیں ہوئی تھیں، اس بچڑے کی وجہ سے ان کے بڑی رحمتیں آئی تھیں۔ تو ابھی بھی انہوں نے جو 5 گائیں لال رنگ کی پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کر نکالی، اور کہتے ہیں کہ کم از کم بھی 2000 سال کے بعد ان کو موقع ملا ہے ان گایوں کو ڈھونڈنے کا، اور وہ لوگ اس کی قربانی کر رہے ہیں، کہاں پہ، مسجد اقصیٰ کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے شہید کر دینا ہے، اور سارے فلسطینی مسلمانوں کو وہاں سے نکالنے کا مقصد، فلسطین سے شاید ان کی دشمنی تھی یا نہیں تھی، لیکن کیونکہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کرنا تھا کہ مسلمان ہی سب سے بڑے ہیں جو آ کر کے اگر ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں ہمارے ہر عمل میں، تو وہ مسلمان ہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے انہوں نے دجال کو لے کر کے آنا ہے، دجال کو مانتے ہیں یہ لوگ، اور ان کو معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے واپس، وہ اس بات کو بھی مانتے ہیں، لیکن تسلیم نہیں کرتے ہیں، ہر کسی کے سامنے کھلم کھلا نہیں بولتے ہیں کہ ہاں نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، ان کو معلوم ہے، قرآن وہ لوگ پڑھتے ہوں گے، ان کو معلوم ہے کہ اگر ایک نبی آیا ہے، اس نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی وجہ سے ہی ان لوگوں کو پتہ چلا، کیونکہ ان کے پاس بھی کتاب ہے نا، ان کی کتاب میں بھی یہ سارے واقعات ویسے کے ویسے ہی لکھے ہوئے ہیں، تھوڑے سے زیادہ لکھے ہوئے ہوں گے، زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ لکھے ہوئے ہوں گے، اور واقعی میں نے بھی تورات پڑھنا شروع کی تھی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بولا نا کہ میری ان کتابوں پر ایمان لاؤ، تو ایمان لانے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اندھا دھند ایمان لاؤ، آنکھیں بند کر کے ایمان لاؤ، نہیں، پہلے اس کو پڑھو، پڑھنے کے بعد
اس بات پہ یقین رکھو کہ ہاں یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور جو کچھ اس میں ارشاد ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہی ارشاد کیا ہے اور نبیوں پر نازل ہوئی ہے وہ کتابیں بھی. اور جب تک آپ لوگ ان کتابوں کو پڑھو گے نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس میں کیا بات اللہ نے کی تھی ان کے نبیوں کے ساتھ میں, کہاں پہ انہوں نے کیا چیزیں کی. وہاں پر بھی خدا بند کا اگر ایک لفظ وہ استعمال کرتے ہیں, گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, تو وہ اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ ہمارے نبی تھے, نبی کے اوپر جو ہے یہ کتاب نازل ہوئی ہے اور اس کتاب کے اندر یہ چیزیں جو ہے نا وہ بیان فرمائی گئی ہیں. ریڈ ہائفر آ گیا, پھر یہ کہ اس کی قربانی کرنی ہے, اور یہ نہیں کہ انہوں نے بچڑا انہوں نے خود بنایا ہے, خود تخلیق کیا ہے, نہیں, یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور اس کو پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ہیں یہ لوگ, کافی سال انتظار کیا انہوں نے, اور ڈھونڈا بھی کہاں سے, امریکہ سے. اب پتہ نہیں جیسے کلوننگ ہوتی ہے, انہوں نے یہ کلون کے ذریعے سے بنائے ہیں, کیا کیے ہیں کیا نہیں کیے ہیں, یہ تو مجھے بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے اس بات کا. لیکن یہ ہے کہ وہ ریڈ ہائفر جو ہیں وہ لال رنگ کے جو گائے کے بچڑے ہیں وہ آ چکے ہوئے ہیں, اسرائیل میں پہنچ چکے ہوئے ہیں. فلسطینیوں کو وہاں سے نکالنے کا مقصد ان کا یہ تھا تاکہ وہ لوگ مسجد اقصیٰ کو ہٹا کے وہاں پہ اپنا کلیسا بنانا ہے, انہوں نے اپنا ٹیمپل بنانا ہے, اور وہاں پہ جا کر انہوں نے سب سے پہلے قربانی دینی ہے, کیونکہ ان لوگوں کے مطابق وہی ایک جگہ ہے جہاں سے دجال نے آنا ہے. تو ابھی وہ چاہتے, ابھی جب میں ان لوگ کی ویڈیوز دیکھ رہی تھی نا یہودیوں کی کہ وہ کیوں ریڈ ہائفر کا اتنا شوشہ چھوڑ رہے ہیں, تو اس کی وجہ انہوں نے خود ہی بتائی کہ ایک تو ہمیں 2000 سال لگ گئے اس گائے کو ڈھونڈنے کے لیے, اور دوسرا یہ کہ ان کا ماننا ہے کہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ جو ہے یہ ریڈ ہائفر کا قصہ لکھا ہوا ہے پورا, وہی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں ہوا تھا. انہوں نے ایک بچڑا بنا لیا تھا, سامنے جادوگر نے بنایا تھا, اور ان لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ اسی کی کوئی شکل ہے, یہ اسی کی کوئی چیز ہے, اور یہ کوئی جادو ٹائپس ہے, مطلب اس میں بڑی طاقت ہے. اور ان کا ماننا ہے کہ جس دن انہوں نے اس کو ذبح کیا وہاں پہ اس کی قربانی دی, اس کے بعد اس کو جلائیں گے, قربانی دیں گے, اس کے بعد اس کو کھانا وانا نہیں ہے انہوں نے اس کے بعد اس کو جلانا ہے, اس کی راکھ کو چھڑکنا ہے اس جگہ پہ, اس کو پاک کرنا ہے, اور اس سے پھر اس کی برکت آئے گی جس کی وجہ سے ان کا اس میں جو ہے وہ اتحاد بڑھے گا. بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہودی جو ہے, بہت سارے ایسے یہودی ہیں جو اسرائیلیوں کو نہیں مانتے ہیں, اسرائیلی پتہ نہیں کہاں سے آگے, کہاں سے یہ لوگ ہو گئے, ہم یہودیوں کو بدنام کر رہے ہیں, ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا, جب سے یہ ریڈ ہائفر کا واقعہ ہوا ہے یا مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا جو واقعہ ہو رہا ہے, جتنی بھی یہ سب چیزیں چل رہی ہیں, اس کے بعد میں کیا ہو رہا ہے بھلا, یہ سارے کے سارے یہودی جتنی بھی دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں, جہاں جہاں بھی پھیلے ہوئے ہیں, وہ سب کے سب ایک جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. کہاں, اسرائیل میں. اور اسرائیل کو کیا ہے, ایک ملک بنا دیا گیا ہے, اور وہ پوری کی پوری جگہ اسرائیل کی ہے. وہاں پہ ظاہر سی بات ہے ان لوگوں نے اپنے کفر کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ, جو ان کو انکار کرتے ہیں ہر چیز کے لیے وہ کریں گے. اور لڑائی ان کس کے ساتھ ہوتی ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی کہ عیسائیوں کے ساتھ میں. مسلمانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے, ظاہر سی بات ہے کتنے سارے مسلمانوں کو انہوں نے شہید کر دیا, ابھی تک مارے جا رہے ہیں ان کو کہ یہاں سے دور نکل جاؤ, مسجد اقصیٰ کی جو حدود ہے وہاں سے ہی دور نکل جاؤ, غزہ سے دور نکل جاؤ. ابھی وہ صرف غزہ کی حد تک محدود ہو کر کے رہ گئے ہیں سارے کے سارے بیچارے فلسطینی. ان لوگوں کے ساتھ اب کیا کریں مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتا ہے. اب یہ تو ظاہر سی بات ہے جب ایک حدود بندی ہو جاتی ہے, حد بندی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی سرحد کی, تو ان سرحد کے محافظ جو ہوتے ہیں وہی جا کر کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں. ہم اپنی طور پہ صرف بات کر سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, یا ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا. اب جا کر کے کیا کریں, ہم کہاں پہ لڑیں کسی کے ساتھ میں. اب ہمارے محلے ہیں, وہ بھی ہمارے محلے میں, لیکن یہ ہے کہ محلے کی نگہبانی کون کر رہا ہے, جو سربراہ ہوتا ہے وہ کر رہا ہے. اب ہر ملک کا اپنا اپنا ایک سربراہ ہے, ہر مسلمان ملک کا اپنا اپنا ایک سربراہ ہے. جب وہ لوگ اکٹھے نہیں ہو رہے, جا کر کے بات نہیں کر رہے, تو پھر لیکن سب لوگ اکٹھے ہوں گے انشاءاللہ. ظاہر سی بات ہے اب قیامت کی نشانیاں ہیں وہ پوری تو ہونی ہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی ہوئی ہیں, ہر چیز ہمارے سامنے واضح کر دی ہوئی ہے, یہ واقعات ہونے ہیں. تو انہی واقعات میں سے یہ واقعہ ہے جو ہو رہا ہے اور اس سے پورا ہونا ہے. اب ہم چاہ کر بھی نا کچھ کر نہیں پا رہے, وہ کہتے ہیں ہاتھ بند گئے ہوئے ہیں ہمارے, ہم کچھ نہیں کر پا رہے, ہم بالکل ایسے مجبور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی کرے تو کرے کیا, کیونکہ یہ نشانیاں جو اللہ کی اتر رہی ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں اپنے ایمان جو ہے نا وہ مضبوط رکھنے ہیں اور اللہ کی طرف رکھنے ہیں, اور بہکنا نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم بہکے, یہاں سے ہم بہکے, ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑا, ہم چھوٹے, ہم گنہگاروں میں شامل ہو جائیں گے, ہم بھی انہیں کافروں میں شامل ہو جائیں گے. ریڈ ہائفر جو ہے وہ اتنا بڑا ہوا نہیں ہے, کیونکہ کہتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا جو چیز میں نہ کرنا چاہوں جب تک وہ ہو نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کن کہنا ہے اور فیکون وہ ہو جانی ہے. اللہ کے کن اور فیکون کے بیچ کا جو ڈسٹینس ہے نا وہ اب دیکھنا ہے کہ کب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. اب اسرائیلی جو ہے وہ جتنی مرضی کوشش کر لیں,
ختم تو انہوں نے ہونا ہی ہونا ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے وہ اللہ نے پہلے سے ہی بتا دیا ہے. بھیا جو تم لوگوں نے کرنا کر لو. ایک جو ترتیب اللہ نے رکھ دی ہوئی ہے زندگی کی، وہ ترتیب اسی حساب سے ہی چلے گی نا، اسی حساب سے آگے بڑھے گی، اسی حساب سے ہوگا جو بھی کچھ ہوگا اس کے بیچ میں، ہے نا. تو اس ترتیب سے کوئی ہٹ نہیں سکتا، کہیں پہ ہل نہیں سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بیسیکلی ہم لوگ بالکل بے وس ہے، لیکن ہمارا بس اس چیز پہ چلتا ہے جس چیز پہ اللہ نے بولا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، اپنے ایمانوں کی مضبوطی پہ قائم رہو اور برائیوں میں نہ پڑو. یہ تو تھا میرا آج کا ویڈیو، جو کہ میں نے ریڈ ہائفر کے بارے میں بتایا ہے. جتنی ڈیٹیل مجھے پتا تھی اتنی ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو بتا دی کہ ریڈ ہائفر بیسیکلی دجال کو بلانے کا ایک ذریعہ ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا قیامت کی نشانی. اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو کائنڈلی ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرے گا، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجیے گا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا.